بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسفرہ وائس میں خوش آمدید۔ ہم یہاں پر آپ کے ساتھ منفرد واقعات اور خوبصورت کہانیاں شیئر کرتے رہیں گے، تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کر لیں۔ تو چلے چلتے ہیں ہم اپنے آج کے واقعے کی طرف۔ میرا نام ابراہیم ہے، میں سمندر پر چلنے والی چھوٹی کشتی میں کام کرتا ہوں۔ شیخ محمد بن صالحہ میرے دوست ہیں، وہ بہت افضل انسان ہیں، سعودی عرب کی سب سے بڑی مسجد کے خطیب بھی ہیں۔ میری ان سے دوستی خاصی گہری ہے، ہم لوگ گاہے گاہے سیر و تفریح کے پروگرام بناتے رہتے ہیں۔ اس بار میں نے شیخ صاحب سے اصرار کیا ہے کہ میرے ساتھ سمندر کی سیر کو چلیں، سمندر کی خوبصورتی دیکھیں اور مچھلی کا شکار کریں گے۔ میرے اصرار کرنے پر شیخ صاحب نے حامی بھر لی۔ جمعرات کے دن عصر کے بعد کا وقت طے ہوا، ہم لوگ ساحل سمندر پر طے شدہ پروگرام کے مطابق پہنچ گئے۔ ان کا 3 سالہ بیٹا انس بھی ہمراہ تھا۔ ہم بغیر دیر کیے کشتی میں سوار ہو گئے اور سمندر میں جا اترے۔ سمندر پر سکون تھا۔ گہرے سمندر میں پہنچے تو میں نے شکار کے لیے کشتی ایک جگہ روک دی اور جال پھینک دیا۔ ایک بڑی مچھلی ہاتھ آئی، ننھے انس کی تو ڈر کے مارے چیخیں نکل گئی۔ میں نے اسے بہلایا اور کہا، فکر مت کرو، یہ مچھلی تمہیں کچھ نہیں کہے گی۔ شیخ صاحب یہ سب دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے اسے چوما، پیار کیا اور وہ چپ ہو گیا۔ پھر ہم نے طے کیا کہ ہم شکار کی جگہ تبدیل کریں گے۔ میں نے کشتی کا انجن سٹارٹ کرنا چاہا تو پتہ چلا کہ انجن نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ میں فوراً ریزرو انجن کی طرف بڑھا، اسے سٹارٹ کیا اور کشتی کا رخ ساحل سمندر کی جانب کر دیا۔ کشتی نے واپسی کے سفر کا آغاز ہی کیا تھا کہ مجھے انجن کے خانے میں پانی کھڑا نظر آیا۔ میرے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ کچھ سمجھ نہیں آیا کہ پانی کشتی میں کیوں کر داخل ہوا۔ بہرحال میں نے فوراً شیخ صاحب کو متوجہ کیا اور ہم دونوں پانی نکالنے لگے۔ کشتی کا توازن بگڑا اور وہ الٹ گئی۔ شیخ صاحب کو تیرنا نہیں آتا تھا، انہوں نے انس کو میری طرف پھینکا۔ اتنے میں تیز زہر آئی اور ہمارے سروں پر سے گزر گئی۔ ہم دوبارہ پانی کی سطح پر ابھرے۔ یہ میری زندگی کے نازک ترین لمحات تھے۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوال تھا کہ شیخ صاحب کہاں ہیں؟ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی، وہ نظر نہیں آئے۔ سخت پریشانی ہوئی۔ آخر پانی کی ایک جگہ پر وہ مجھے نظر آئے۔ ان کے ہاتھ میں لائف گیلن تھی جسے انہوں نے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ جب ہم کشتی سے پانی نکالنے کی کوشش کر رہے تھے تو اسی افراتفری میں کشتی کا ڈبہ کھل گیا جس میں لائف رنگ پڑے تھے۔ چند لائف رنگ پانی کی سطح پر تیر رہے تھے۔ میں نے انہیں دیکھتے ہی ایک لائف رنگ پر ہاتھ رکھا اور اسے شیخ صاحب کی طرف پھینکا۔ ان کے ایک ہاتھ میں تو لائف گیلن تھی اور دوسرے ہاتھ میں انہوں نے لائف رنگ تھام لیا تھا۔ اب ہمیں نہایت تیزی سے ساحل پر پہنچنا تھا اور یہ سفر بدقسمتی سے تیر کر طے کرنا تھا۔ مجھے پوری امید تھی کہ بارڈر سیکیورٹی فورس ہماری مدد کو ضرور پہنچے گی۔ یہ نہ ہوا تو سمندری مچھیرے ہماری مدد کو آ جائیں گے۔ شیخ صاحب کا ایمان بہت زیادہ تھا، وہ برابر ذکر الہی میں مشغول تھے اور مجھے بھی اس کی تلقین کر رہے تھے۔ اور تو انہوں نے مجھے پانی میں تیرتے ہوئے بھی وضو کرنے اور نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا۔ انہوں نے مجھے وصیت کی کہ نماز کا وقت ہو تو نماز ضرور پڑھ لینا۔ ایسے سنگین حالات میں وہ بالکل مطمئن نظر آ رہے تھے۔ ہم لہروں کے اتار چڑھاؤ میں ہچکولے کھا رہے تھے۔ مجھے یہ خطرناک احساس ہوا کہ ہم تینوں جلد ہی جدا ہو جائیں گے۔ کچھ بھی ہو سکتا تھا، میری جان جا سکتی تھی، انس ڈوب سکتا تھا، شیخ صاحب سمندر کی بے پناہ لہروں میں کھو سکتے تھے۔ میں ان سے معافی چاہتا تھا کہ میں انہیں اصرار کر کے سمندر میں لایا تھا، مگر شیخ صاحب بالکل مطمئن نظر آ رہے تھے۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ میں نے شیخ صاحب کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اس حالت میں وضو کی اور نیت باندھی اور سمندر کے پانی میں غوطے کھاتے ہوئے مغرب کی نماز ادا کی۔ رات کا اندھیرا چھانے لگا۔ شیخ صاحب برابر مجھے اپنی پوزیشن کا پتہ بتا رہے تھے، تاہم ہمارا درمیانی فاصلہ رفتہ رفتہ بڑھتا چلا گیا۔ سمندر کی تیز لہریں ہمیں ایک دوسرے سے دور کر رہی تھی۔ آخر شیخ صاحب مجھ سے دور ہو گئے۔ میں نے جان لیا کہ میری مصیبت بڑھتی جا رہی ہے۔ انس کی صورت میں شیخ صاحب کی قیمتی امانت میرے پاس تھی، خود سے زیادہ مجھے اس کی فکر تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، بابا کہاں ہیں؟ میں کیا جواب دیتا؟ وہ رونے لگا۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور اللہ کے بھروسے کنارے کی جانب بڑھنا شروع کر دیا۔ زبان پر اللہ کا ذکر جاری تھا۔ انس چلایا، میرا جوتا گر پڑا، مجھے میرا جوتا چاہیے۔ وہ ضد پر اتر آیا۔ میں نے قدرے غصے سے کہا، تمہارا جوتا سمندر میں چلا گیا ہے، اب وہ واپس نہیں آ سکتا، ہم تمہیں نیا جوتا دلا دیں گے۔ لیکن وہ برابر روتا رہا۔ میں نے غصے میں آ کر اس کا دوسرا جوتا بھی اتارا اور سمندر میں پھینک دیا۔ تب وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ عشاء کا وقت ہوا تو میں نے اسی حالت میں عشاء کی نماز ادا کی۔
مصائب آدمی کا دل بیدار کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ میرا دل بھی خواب غفلت سے بیدار ہو چکا تھا۔ کنارے کی جانب میرا سفر تیزی سے جاری تھا۔ انس ایک مرتبہ پھر چلایا، چچا وہ دیکھیں بڑی مچھلی۔ مارے خوف کے میری رگوں میں خون جم گیا۔ میں نے اللہ کی پناہ مانگی اور انس سے اس مچھلی کے بارے میں پوچھا۔ مجھے خدشہ تھا کہ یہ خلیج کی ہونہار مچھلی ہے جو ہمیں لقمہ بنانے آ رہی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ مچھلی ہمارے بہت قریب ہے۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا لیکن مجھے مچھلی کہیں نظر نہیں آئی۔ پھر یہ سوچ کر مجھے قدرے اطمینان ہوا اور میں مسکرایا کہ انس دراصل میرے تیرتے ہوئے ننگے پیروں کو مچھلی سمجھ رہا تھا۔ مجھے تیرتے ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے، بدن تھکاوٹ سے چور تھا، سخت پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ میرے کندھوں پر سوار 3 سالہ انس کبھی بے ہوش ہو جاتا اور کبھی ہوش میں آ کر چلانے لگتا۔ اتنے میں فجر کی اذان سنائی دی۔ میں نے تمام رات سمندر میں تیرتے ہوئے گزار دی تھی۔ آخر سورج کے طلوع ہوتے ہی میں کنارے پر جا پہنچا۔ انس کو کندھوں سے اتار کر ریت پر لٹایا، خود بھی ریت پر لیٹا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں جس جگہ کنارے پر لگا تھا وہاں لوگوں کی چہل پہل نہیں تھی، وہ جگہ سیرگاہ سے بہت زیادہ دور تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ مجھے بندرگاہوں کی طرف جانا چاہیے اور بارڈر سیکیورٹی فورس کو شیخ صاحب کے بارے میں بتانا چاہیے تاکہ انہیں تلاش کیا جا سکے۔ اتنے میں ایک گاڑی اس طرف آتی دکھائی دی۔ وہ ہمارے قریب آ کے رک گئی۔ گاڑی میں سے ایک صاحب برآمد ہوئے اور ہماری طرف بڑھے۔ مجھ سے پوچھا، آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، ہم کل عصر کی نماز کے بعد سمندر میں ڈوب گئے تھے، اب تیرتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں۔ وہ بہت خوش ہوئے، بولے میں نے آپ کو دور سے کنارے کی طرف آتے دیکھا تو کوئی سمندری مخلوق سمجھا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وہ ہفتے میں 1-2 بار سمندری شکار کے لیے یہاں ضرور آتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں گاڑی میں بٹھایا اور لمبی مسافت طے کرنے کے بعد بارڈر سیکیورٹی آفس پہنچا دیا۔ سیکیورٹی آفس پہنچتے ہی ہمیں ابتدائی طبی امداد کے لیے وارڈ میں لے جایا گیا۔ اتنی زیادہ جھنجھٹ کے بعد پانی کا گھونٹ نصیب ہوا تو میں نے بے اختیار اللہ کا شکر ادا کیا۔ پانی واقعی بہت لذیذ چیز ہے۔ انہوں نے ہم دونوں کو غذائی ڈرپ لگائی۔ سیکیورٹی آفس کے کمانڈر آفیسر کو اطلاع ملی تو وہ دوڑے ہوئے آئے۔ بڑے ہوش اخلاق اور نرم آدمی تھے۔ انہوں نے ہماری بات سنی اور ڈھارس بندھائی۔ میں نے انہیں شیخ صاحب کے متعلق بتایا۔ انہوں نے فوری طور پر سرچنگ پارٹیوں کو آرڈر دے دیا کہ شیخ صاحب کو ہر حال میں تلاش کیا جائے۔ غوطہ خوروں نے غوطے لگائے، گھنٹے بھر کی تلاش کے بعد شیخ صاحب کا سراغ مل گیا۔ خوش قسمتی سے وہ زندہ اور صحیح سلامت تھے۔ مجھے بے حد خوشی کا احساس ہوا۔ میں کمانڈر آفیسر اور آفس کے بعض دیگر عہدیداروں کے ساتھ شیخ صاحب کے استقبال کو نکلا۔ وہ ساحل پر آتے ہی قبلہ رو ہوئے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ یہ خیال مجھے نہیں آیا تھا، چنانچہ میں نے بھی ان کے ساتھ سجدہ شکر ادا کیا۔ انہوں نے فرد سب سے ہاتھ ملائے۔ آخر وہ انس کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور اسے سینے سے لگا لیا۔ جان لیوا حادثے کے بعد باپ بیٹے کی ملاقات کا منظر دیکھنے کے قابل تھا۔